اب تک کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور اب تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ایک بات سامنے آ گئی نا، اور وہ پروسیڈنگز میں پہلے ہی آ گئی تھی کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو ججمنٹ تھا، جو فیصلہ تھا بلے کے نشان لینے کا، وہ اصل میں جو عوام ہے، جو ووٹر ہے، اس کو اس کے حق سے محروم کیا گیا۔ پاکستان جیسے ملکوں میں نشان، انتخابی نشان اس لیے رکھا جاتا ہے کہ لٹریسی ریٹ کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تو ووٹر ذہن نشین کر لیتا ہے ایک پکچر کو، ایک ڈایاگرام کو، ایک شیپ کو، ایک خاکے کو اپنے ذہن نشین کرتا ہے کہ میں نے یہ عمران خان کا نشان ہے بلہ، میں نے اس پہ مہر لگانی ہے، یہ ووٹر اپنے ذہن نشین کرتا ہے اور وہ جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ملک ہے باہر، وہاں پہ انتخابی نشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ جب پولنگ بوتھ پہ جاتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے رابن جیکمین، نام لکھا ہوتا ہے، ٹام کروز یا جو بھی، اس پہ جا کے وہ مہر لگا دیتا ہے آرام سے۔ لیکن یہاں پر نشان رکھا جاتا ہے، ووٹر کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہو، وہ اپنی منشا کا اظہار کر سکے۔ تو جب آپ نشان لے لیتے ہیں تو آپ ووٹر سے اس کا حق چھین لیتے ہیں۔ پہلے آپ تعلیم ہی نہیں دے رہے، جب ہماری سرکار جو ہے تعلیم ہی نہیں دے رہی لوگوں کو، لٹریسی ریٹ دیکھیں کتنے بچے سکولوں سے باہر ہیں، ایک طرف آپ تعلیم نہیں دے رہے، دوسری طرف آپ اس سے یہ ڈایاگرام بھی لے لیتے ہیں، نشان بھی لے لیتے ہیں، تو آپ اصل میں ووٹر کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ نمبر 1 چیز یہ سامنے آئی ہے۔ نمبر 2 کہ اس فیصلے میں یہ نہیں تھا کہ جی پارٹی پی ٹی آئی کی اب ایفیلیشن ہی نہیں رہے گی کینڈیڈیٹس کی، یہ نہیں تھا، یہ بھی سامنے آئی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پورا جو چیز تھی وہ غلط ہوئی۔ جب وہ غلط ہوئی تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے، باوجود اس کے کہ ان کا ایک کوئی انتخابی نشان نہیں تھا۔ اول تو سپریم کورٹ میں اپنے فیصلے میں یہ کلیئرلی لکھ دینا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کین اور مے اپلائی فار ا ڈفرنٹ سمبل انڈیویجولی۔ اگر یہ ہوتا ہے ایسا تو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ایفیلیشن ختم نہیں ہوئی تھی، تو بنیاد ہی ایسی غلط ہوگی۔ تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ان کی ریزرو سیٹس ملیں گی، کیونکہ ان کو یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہی کینڈیڈیٹس تھے۔ تو جب پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس تھے، آزاد نہیں تھے، تو اس تناسب سے، اور اگر دوسری سچویشن فرض کریں کہ وہ آزاد تھے پھر بھی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر دی، عمران خان کے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے پوری کر دی، 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے نا، 3 دن کے اندر انہوں نے جوائن کر دی، تو یا پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں ملیں گی، تیسرا کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو یہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ حق بنتا ہے پی ٹی آئی کا۔ دوسری بات جاتے جاتے کروں گا، بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2022 اپریل کا مہینہ اکانومی ہماری کدھر کھڑی تھی؟ عمران خان تھے وزیر اعظم پاکستان، اس سے پہلے 3.5 سال میں آدھا وقت کووڈ کا، کرونا کا بھی گزرا تھا، لیکن ہم کہاں کھڑے تھے؟ 150 روپے لیٹر ہمارا پیٹرول تھا، 150 روپے لیٹر ڈیزل تھا، ڈالر بھی اس کے آگے پیچھے ہی تھا، جو ہمارا جی ڈی پی تھا 6% تھا، ہمارے ہیلتھ کارڈ تھا، یونیورسل ہیلتھ کوریج تھی، احساس پروگرام جس کو ورلڈ بینک نے دنیا کا 4تھے نمبر کا بڑا پروگرام ڈکلیئر کیا، سوشل ویلفیئر پروگرام، وہ چل رہا تھا عام طبقے کو سہولیات دینے کے لیے۔ اور بڑی چیزیں، ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، زر مبادلہ، ریمیٹنسز ہماری سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، وٹ ناٹ، ہر لحاظ سے، اور باوجود کووڈ کے، اور اس کے بعد پھر ریکوری جو ہو رہی تھی اکانومی کی، تیزی سے ہو رہی تھی، جی ڈی پی ہمارا تیزی سے اوپر جا رہا تھا، 6% کو ٹچ کر گیا تھا۔ آخر آج نئے سال کا مالی سال کا پہلا دن ہے، اور عوام کی آپ حالت دیکھیں، مہنگائی سے کیا ہو گئی ہے، بہت برے حالات میں ہیں لوگ اس وقت، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقہ جس کے اوپر ٹیکسز کی ایک بھرمار کر دی گئی ہے۔ آج آپ جا کر دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، آج آپ دیکھیں بجلی کے بل کی قیمتیں، گیس کے بلوں کی قیمتیں آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہیں، کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، اور ٹیکسز کی ایک بھرمار ڈل گئی، ٹول ٹیکس سب کچھ بڑھا دیا۔ ویگن والے سے پوچھیں، آپ جا کے پوچھیں جو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں ان سواریوں سے پوچھیں، آج ہی انٹرویو کریں اور ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے، کرائے بڑھ گئے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ یہ بالکل عوام دشمن بجٹ آیا ہے،
इस हुकूमत को फिल फौर इस्तीफा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। ये नहीं कर सकते मैनेज, ये है, इनको अवाम की फिक्र नहीं, क्योंकि अवाम के वोटर से ये आए नहीं हुए, ये फॉर्म 47 से। जब आप अवाम के वोटर से नहीं आए होते, अब आप आम के लिए कोई काम भी नहीं करते, आपको परवाह नहीं होती। अवाम की वोटर से जो आए उनको परवाह होती है, और वो फॉर्म 45 वाले हैं। वो हुकूमत करेंगे इमरान खान, वजीर आजम पाकिस्तान। जब वो होंगे, ट्रस्ट डेफिसिट भी खत्म होगा, अवाम का एतमाद होगा उस वजीर आजम पे, और वो अवाम के मुफाद के फैसले भी करेंगे और बेहतर इकोनॉमी को मैनेज करेंगे। इकोनॉमिक मैनेजमेंट एक सिंपल चीज है। आप रेवेन्यू बढ़ाते हैं मुल्क का, और आम लोगों पे खर्च करते हैं, गरीब लोगों पे, निचले तबके का आप उठाते हैं। इकोनॉमिक मैनेजमेंट मतलब अमीर से टैक्स लेके गरीब पे लगाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, तालीम देते हैं उनके लिए, उनके बिजली के बिल सस्ते करते हैं, आप उनको बिजली सस्ती देते हैं, गैस सस्ती देते हैं। इस तरफ चलना है हमने, और वो कौन चल सकता है जिस पे अवाम को ट्रस्ट हो, और वो एक ही है, और इमरान खान। आज अगर इमरान खान आते हैं, आज आप देखिएगा कि कल से पाकिस्तान की इकॉनमी सही ट्रैक पे जाएगी। सबसे पहले हमारे ओवरसीज जो हैं वो रेमिटेंसेस की भरमार कर देंगे पाकिस्तान में, वो इधर बैंक्स में पैसा रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं। उसकी प्रैक्टिकल मिसाल दूं, शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल सबसे ज्यादा बड़ा खैराती इदारा है पाकिस्तान का। क्यों देते हैं पैसा लोग उसको? क्योंकि जिसको देते हैं उस पर एतमाद करते हैं इमरान खान, उनको पता है एक एक पाई सही जगह लगाएंगे। इसी तरह लोग रेमिटेंसेस देंगे, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। जब एतमाद होगा क़यादत के ऊपर, वजीर आजम के ऊपर, इमरान खान वो हल है हमारे पास, और हमें इमरान खान जैसे लीडर का फायदा उठाना चाहिए मुल्क के लिए, अपने गरीब के लिए। गरीब का बहुत बुरा हाल है, और महंगाई का आज जो आलम है, ये हुकूमत नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते, ये इकॉनमी मैनेज नहीं कर सकते। देख ले बजट उठा के देखें, आप खुद स्टडी करें, सारा खुद फैसला कर लें। 13 मेंबर बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रिजर्व सीटों का केस चल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है, अटॉर्नी जनरल अपने आर्गूमेंट्स दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन कमीशन कल दोनों फार्मूले, इलेक्शन कमीशन अपने फार्मूला जो 2018 में इस्तेमाल हुआ था और वो फार्मूला जो मौजूदा 2024 में इस्तेमाल हुआ है, वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे अफराइज किया जाए कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निकालें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इंक्लूड करें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, हम फुरुमीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं, जिसमें 67 वुमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेड कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए रिजर्व रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया था कि आप लोगों ने, इलेक्शन पार्टी ने नहीं लड़ा था, SIC ने, और लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमारा प्ली यही है कि आईन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आईन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बरवक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल